بلکہ 9ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، 4 آیت سے 9ویں آیت۔ جن کے پاس بائبل ہے میرے ساتھ نکالیں زبوروں کی کتاب، اس کے 34ویں باب کی 4 آیت سے لے کر ہم 9ویں آیت تک پڑھیں گے۔ نکال لیا سب نے؟ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو، آئے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ہے۔ آمین۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ کتنی خوبصورت باتیں۔ میں آج صبح اس پیسج کو جب پڑھ رہا تھا، 4 آیت میں ہم دیکھیں گے لکھا ہے، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دی اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ کیا لکھا ہے؟ میں خداوند کا طالب ہوا، اور پھر لکھا ہے اس نے مجھے جواب دیا۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب مجھے ہونا پڑے گا۔ طالب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لفظ طالب جو ہے، اگر ہم انگلش میں اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے خدا کے لیے اپنے اندر تڑپ رکھنا، جستجو رکھنا خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کو دیکھنے کے لیے، خدا سے بات کرنے کے لیے، اپنے اندر خدا کے لیے تڑپ رکھنا۔ کبھی کسی نے مچھلی کو دیکھا جب اس کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو کس طرح سے وہ تڑپتی ہے کہ دوبارہ سے اسے پانی میں ڈال دیا۔ یا آپ جب بچہ ماں باپ سے کچھ مانگ رہا ہو، اس بچے کو اس کے ماں باپ سے پیچھے کر کے دیکھیں، اس وقت بچے کی جو رونا ہے یا اس کی جستجو اس کے ماں باپ کے لیے ہے، جب اس کو پتا چلا میری امی جا رہی ہے، یہ مجھے میری والدہ سے پیچھے کر رہا ہے، یا میرا باپ جو ہے یہ اب مجھے چھوڑ کر جانے والا، اس وقت جب اس بچے کی تڑپ، اس کی جستجو اس کے ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، یہ وہی چیز داؤد یہاں پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خدا کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت مجھ سے مجھے رہائی بخشی۔ کہ جب میں نے خدا کو پکارا، جب میرے اندر خدا کے لیے تڑپ اٹھی تو اس نے مجھے جواب دیا۔ تب خدا نے میری آواز کو سنا اور جو کچھ میں خدا سے چاہتا تھا خدا نے مجھے وہ دے دیا۔ یا عام سے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ خدا سے لینا چاہتے ہیں یا آپ خدا کی برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کا طالب ہونا پڑے گا۔ ایک دن اتوار میں مخصوص ہے، ہفتے میں ایک دن اتوار کا دن جو ہے وہ مخصوص ہے، سب کو پتہ چرچ میں جانا، پتہ کہ نہیں پتہ؟ اب اس کے لیے پھر آگے دروازہ کھٹکانا پڑے گا، اس کے لیے پھر آپ کو بلانا پڑے گا، اور مجھے چرچ پڑھنا ہے، تصویر کھینچنی ہے، ذرا آپ چرچ میں آئیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ داؤد کی میں یہ بات کر رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ پہلے وہ خدا کا طالب ہوا ہے، اس نے خدا کو پکارا ہے، اس نے خدا کو مانگا ہے، تب خدا نے اسے جواب دیا، اور پھر کہتا ہے کہ اس نے میری ساری دہشت سے
مجھے رہائی بخش. دہشت صرف خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، بلکہ ہماری کمی کمزوریاں بھی ہیں. اس میں ہماری تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ پھر اس نے مجھے ان سے رہائی بخشی ہے، اس نے مجھے ان سے چھڑایا. آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. یہ بہت بڑا، یہ خدا کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. جو خدا کی طرف نظر کرتے ہیں. میں تالمود ایک دن پڑھ رہا تھا، تالمود میں لکھا ہے کہ جب ہنوک جو تھا، بائبل صرف یہی بیان کرتی ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ وفادار رہا اور خدا نے پھر اسے آسمان پر اٹھا لیا. لیکن اس سے بڑی بات تالمود یہ بیان کرتی ہے، یہودیوں کی بائبل، یہودیوں کی کتاب ہے، اور وہ بیان کرتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہنوک جو تھا وہ خدا کے ساتھ 350 سال وہ وفادار بھی رہا. لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ ہنوک کے دور میں دنیا پر بڑا امن تھا، اور ہنوک جو تھا جب وہ دعا کر کے خدا کے ساتھ پوشیدگی میں جاتا. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، وہ سب رات کے پہروں میں یا دن کے وقت وہ خدا کے ساتھ ایک وقت مخصوص کرتے اور وہ ویرانوں میں جا کر دعا کرتے تھے. اگر ان کی کوئی کوٹھڑی تھی تو وہ اس میں چلے جاتے تھے. اگر ان کے جیسے آج ہمارے گھر ہے، ایک کمرہ ہے ہمارے گھر کا، تو اس کمرے کو وہ مخصوص کرتے تھے اور وہ وہاں پر دعا کرتے تھے. اسی طرح ہنوک جو تھا اس کی ایک کوٹھڑی تھی اور وہ اس میں جاتا اور وہ دن رات وہاں پر دعا کرتا. اور وہ تالمود یہ بیان کرتی ہے، بائبل میں نہیں یہ لکھا، میں آپ کو تالمود ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں کہ تالمود یہ بیان کرتی ہے کہ ہنوک جب دعا کر کے نکلتا تھا تو ہنوک اپنے چہرے کو ڈھانپتا تھا، اس کے چہرے پر اس قدر خدا کا نور آ جاتا تھا. اور بہت سارے بادشاہ، عمرہ، بہت سارے عقل مند، بہت سارے وزیر اور بہت سارے بڑے جو حکمت والے تھے، وہ اس کے ساتھ آ کر بات کرتے اور اس سے اپنی باتوں کا جواب، یعنی حکمت کو اس سے مانگتے تھے، اس کو اس سے لے کر جاتے تھے. اور تالمود یہ بیان کرتی ہے کہ ہنوک جو تھا اس کی زندگی میں اس قدر جب وہ اپنے رستے پر چلتا جاتا تھا تو لوگ اس کو کھڑے ہو کر صرف دیکھنے کے لیے ترستے تھے کہ آج ہنوک نے یہاں پر گزرنا. اور بیان کرتی ہے تالمود کے اس کے ہنوک کے سایہ پڑنے سے، اس کے دیکھنے سے، اس کے بات کرنے سے لوگ شفا پا جاتے تھے. اور یہاں پر داؤد اسی بات کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے 5ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے. آج بھی ایسا ہی ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں، دعا جو ہے وہ آپ کو صرف دعا آپ کے لیے خدا کی برکتوں کو نہیں لے کر آتی. یاد رکھیں دعا جو ہے یہ خدا کی قدرت ہے. دعا جو ہے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. جب آپ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ پاور جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ٹرانسفارم ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں آتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ چینج ہوتے ہیں، بدلتے ہیں. اور دعا آپ کو نکھارتی ہے. جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، آپ کبھی دیکھیں، کر کے دیکھیں، آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. آپ جس وقت دعا نہیں کر رہے ہو، آپ کوئی 10 دن 15 دن یا 20 دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ صرف دعا میں رہنا، آپ کسی سے بات نہیں کرتے، آپ باہر اپنے دوستوں کے پاس نہیں جاتے، آپ کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، آپ اور خدا صرف اس وقت دعا میں آپ اور خدا ہوتے اور آپ کسی کے پاس نہیں جاتے. اس وقت پھر آپ چہرے میں شیشے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیں، آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سا نور ہوگا، آپ کا چہرہ خدا کے جلال سے شائن کرتا ہوگا. اور یہاں پر داؤد یہی بات کرتا ہے. داؤد کہتا ہے وہ اس کی طرف نگاہ کریں گے اور اس کے چہرے منور ہو جائیں گے. اور پھر آگے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے. آپ کے چہروں پر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، ہم مایوس نہیں ہوں گے. ہم کسی بھی صورت میں ہماری زندگی میں مایوسی کام نہیں کرے گی، مایوسی ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. اور بائبل کہتی ہے مایوسی گناہ ہے. کیا گناہ ہے جی؟
جو آج ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. میں میرے پچھلے دنوں میں ہم ایک MDiv کا ماڈیول پڑھ رہے تھے، اس میں ڈیتھ پر بات کی جا رہی ہے، موت پر. ہم یہ سارے 3 ماہ ہم نے صرف موت کے بارے میں سیکھا ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے جو کرسچنز ہیں نا پاکستان میں، آپ پوری دنیا میں دیکھیں جا کر کالوں میں سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار بھی ہونا، اس کو وہ ڈائریکٹ چرچ میں لے کر آتے ہیں. اگر مردہ مر بھی جائے، ہاسپٹل سے پہلے گھر نہیں جاتے یا روندے نہیں ہیں، وہ سب سے پہلے چرچ میں لے کر جاتے ہیں اس مردے کو، کیونکہ کلام ان کے لیے پہلا درجہ ہے. کلام ان کے لیے پہلا درجہ ہے، باقی چیزیں ان کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتے. کلام کو وہ سب سے زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں. سب سے پہلے وہ خدا کے کلام کو فرنٹ پر رکھتے ہیں. اسی کوئی بیمار ہو جائے، اسی خدا کو بات جو جانے ہیں، ہم پہلے مایوسی کو اپنی زندگی میں، اور ہم اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کہہ دیتا ہے نا ہاسپٹل چلا گیا، تو پہلے ہاسپٹل چلا گیا، شوگر میں سنیا سی ہوتے انہوں اینڈ ہویا سی تو دی لاتی کٹی گئی. ہم پہلے نیگیٹو لفظ اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، آپ کے لفظوں میں پاور ہے. خدا نے آپ کے کلام میں پاور رکھی ہے. ایماندار کرسچن سنیں، آپ جو اپنے بچوں پر، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپنے بچوں پر کبھی لعنت نہ کریں، اپنے بچوں کو کبھی برا نہ کریں، اپنے بچوں پر کبھی بھی نیگیٹو ورڈز نہ یوز کریں. ہم ٹھیک ہے غصہ آتا ہے، ماں باپ ہوتے ہوئے، بڑے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں یار، آپ اپنے بچے کو پیار سے سمجھائیں. یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو جیتنا چاہتے ہیں نا، آپ محبت سے جیت سکتے ہیں. غصے سے آپ کسی کو نہیں جیت سکتے. نہ آپ ناراضگی سے کسی کو جیت سکتے ہیں، نہ آپ کسی کے خلاف بات کر کے کسی کو جیت سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے بھی ہیں نا، اگر آپ ان کو پیار سے سمجھائیں گے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، آپ 10 دفعہ بھی آپ اس کو سمجھائیں گے نا، آپ کا بچہ آپ کی بات کو ضرور سنے. اگر آپ 1 دفعہ غصے سے، جو 10 مرتبہ آپ نے پیار کیا ہے، 1 دفعہ آپ غصہ کریں گے، وہ بچہ آپ کی بات نہیں مانے، آپ کے پاس بھی نہیں آئے، آپ کی بات بھی نہیں سنے. خدا نے انسان کے اندر جو سسٹم رکھا ہے وہ ہے لو، وہ محبت کا ہے. اور انسان جو ہے اس کی پیدائش، اس کی تخلیق جو ہے وہ محبت سے کی گئی، کیونکہ خدا محبت کرتا تھا. خدا چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے شخص کو بناؤں جس کے ساتھ میں ٹھنڈے وقت میں جا کر بات کروں، جس کے ساتھ میں وقت گزاروں. وہ تو فرشتگان بھی تھے، لیکن خدا نے انسان کو تخلیق کیا. اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ نیگیٹو چیزوں کو نکالتے ہیں اپنے منہ سے کسی بھی سچویشن میں. موت کی بات کر رہا تھا. موت جو ہے، انسان جو مسیح ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے موت جو ہے یہ دوسری زندگی ہے. اور یاد رکھیں، زمین کے جو دکھ ہے، آسمان پر وہ دکھ نہیں ہے. اور ہر مسیح جس نے یسوع کو قبول کیا ہے، جس نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، اور وہ یسوع کی صلیب پر ایمان رکھتا ہے، اس کے موت، اس کے مرنے، جی اٹھنے اور موت اور قبر پر فتح پانے پر ایمان رکھتا ہے. یاد رکھیں، بائبل کہتی ہے کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئی. اب زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے یسوع کے ساتھ. جو اس نے زمین پر آیا تو اس نے آپ کو امید دی، آسمان پر گیا تو اس نے آپ کے لیے، وہ کہتا میں جاتا ہوں کہ آپ کے لیے جگہ تیار کروں، کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان، کیا ہم نے اس مکان میں نہیں جانا؟ کیا اس جگہ میں؟ تو پھر ہم مایوس کس بات سے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشانی آتی ہے، لیکن یاد رکھیں، موت مسیحی زندگی کا فخر ہے. ہم یسوع کے ساتھ نہیں زندگی گزارتے، ہم یسوع کے ساتھ ہوتے ہیں. اور کچھ مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے وقت شکر گزاری کریں. مصنف کہتے ہیں کہ موت کے وقت شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کا کلام پورا ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں، بائبل کہتی ہے کہ پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ فنا کا گھر ہے.
مٹی نے مٹی میں جا ملنا اور روح نے خدا کے پاس جانا۔ اب اس کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے اسے؟ کوئی روک سکتا ہے اسے؟ پھر مایوسی کیوں ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کچھ لوگ اس قدر مایوس ہوتے ہیں، ہماری سول ٹائز، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سول ٹائی، اور سول ٹائی کی وجہ سے آپ بیمار، پریشان، دکھ، اور بعد میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ لوگ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی اور بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی اور بھی ساتھ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ سول ٹائی اتنا خطرناک ہے ہماری کمیونٹی میں، اس کی وجہ سے آج لوگ بہت سارے سوسائڈ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ آج ہمیں بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں بزرگوں کی روایتوں کو چھوڑنا، یہ ہماری ساری بزرگوں کی روایتیں۔ وہ کل میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کہہ رہے فوتگی ہو گیا، ہم نے ادھر افسوس کے لیے جاؤ، بہن کہتی نہیں میں نہیں جانا، سے دن رکھے تھے جو کہتے ہیں منوسیت ہوئی۔ یہ کس نے سکھا دیا؟ کون کہتا ہے؟ کس نے یہ ساری باتیں؟ یہ ہندو آنا، آپ کو پتا ہے ہمارے جو پاکستان کا کلچر ہے نا، ہم نے بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے اڈاپٹ کی، کیونکہ پہلے سکھ اور ہندو سکھ کرسچن مسلمان یہ سارے ایک ہی تھے جب برے صغیر پاک و ہند تھا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں نہ بائبل سے ملی ہے نہ یہ ہمارے بڑوں کی روایتیں، یہ ہم نے دوسروں سے اڈاپٹ کی، دوسروں سے لی ہیں۔ وہ دن رکھ دیں ہاتھ جی کہتے جی لوہے کا چھلا پانا چاہیے، وہ کی کر سکتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے اس کو پہننے سے، لوہے کا چھلا پہننے سے؟ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یہ کلچر، یہ ریلیجن، یہ مذہب آج ہمیں مار رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع کی بھی موت کس کی وجہ سے ہوئی؟ بزرگوں کی روایتوں کی وجہ سے۔ جو فقی فریسی تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے باؤ اجداد تو یہ کہتے ہیں، تو کون ہوتا ہے ہمیں آ کر یہ بات سکھانے والا؟ اتوار کے دن تو ہم سب سبت کو پاک مانتے ہیں، اتوار کے دن تو ہم معجزہ کر ہی نہیں سکتے، اتوار کے دن تو معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن یسوع نے کیا کیا؟ وہ جو عورت سالوں سے وہ کبڑی تھی، کیا اس کو آرام مل جانا یا آپ اپنے سبت کو پاک رکھنا؟ کون سی بڑی بات؟ جو دکھ میں ہو اس کو آرام دینا یا آپ اپنے سبت کو پاک رکھیں؟ کیا بڑا کام؟ وہ جو دکھ میں تھی اس کو اس دکھ سے آزاد کرواؤ۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی روایتوں کو سب اپنی ذات سے بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں خرابی ہیں۔ اب دیکھیں فوتگی ہو گئی ہے، اسی بچے بڑے ساری لے کے چلے جاتے، اور میں بھی کہ کوئی ایک بندہ شاید اس وقت 5 منٹ کے لیے، آج کل تو میں دیکھتا بھی ہوں غم جو ہے وہ صرف تب تک ہی ہوتا ہے جب وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی، اس تو بعد پہ فوتگی تے بھی جھومتا مار رہے ہوتے، اور بہنے بہنے بیٹھے، کوئی ادھر گلاں کر رہا ہے، کوئی کسی دیا گلاں کر رہا ہے۔ اور آج کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف فوتگیوں پر صرف کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، یہ تجربہ ہے، لیکن یاد رکھیں خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم زمین کی چیزوں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ ایماندار بڑے اسپیشل لوگ ہیں، اور اسپیشل برکتیں وہی پاتے ہیں جو خدا کے لیے اسپیشل کام کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا اگر آپ کچھ اسپیشل پانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے 6 آیت میں، لکھا اس غریب نے دہائی دی اور خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا دیا، اور خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا اور ان کو بچاتا۔ اب بچانا کس نے ہے؟ کیا ڈاکٹر بچا سکتے ہیں؟ کیا کوئی پاسٹر بچا سکتا ہے؟ یا ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچاتا کون ہے؟ بچانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ خدا ہے۔ زمین پر کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، اور نہ کسی کے پاس اتنا بہت کچھ ہے کہ وہ اپنا بیچ کر دوسروں کو دے دے۔
آج ہر کسی کو جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کو سنبھالنے کی پڑی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو لے کر آنے کی پڑی، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بہتوں کو ڈھونڈتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چوگرد ہر وقت اس کے فرشتہ جو ہے خیمہ زن ہوتا ہے اور وہ ان کو بچاتا ہے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں خدا کا فرشتہ، لیکن صرف ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا آنا بھی مبارک ہوگا اور تیرا جانا بھی مبارک ہوگا، کہ تو گھر سے نکلے گا بھی تو برکتیں لے کر جائے گا، جس کسی کے پاس جائے گا اس کی زندگی میں تو برکتوں کو ٹرانسفر کرے گا، وہ شخص جس کے ساتھ تو ملے گا وہ بابرکت ہو جائے گا، اور جب تو گھر واپس آئے گا تو اپنے گھر کے لیے بھی بابرکت ہو، تو اپنے گھر میں بھی برکتیں لے کر آئے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند نہایت قادر اور برکت دینے والا، خدا کے وعدے جو ہے اس کا کلام جو ہے وہ خدا کے وعدے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس غریب نے دہائی دی اور خداوند نے اس کی سنی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم خدا سے مانگے اور وہ ہماری نہ سنے، ایسا ناممکن، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے آج دعا کی ہے نا، شاید اس دعا کا جواب آپ کو ابھی نہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے آپ کی نہیں سنی، اس نے آپ کی سن لی ہے۔ آپ کی وفاداری، آپ کا ایمان وہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ جو کچھ خدا سے چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا، کوئی دکھ ایسا بڑا نہیں۔ اور خدا کبھی، یاد رکھیں یعقوب کے خط میں لکھا ہے خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا، خدا کسی کو بدی کے ساتھ نہیں آزماتا۔ آپ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیماری آ گئی، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش نہیں۔ سم ٹائمز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، آنٹی نے اس نے کہا، کہتا پاجو صاحب میں نہ راتی، وہ اس کی نا ایک دم یہ دائیں یعنی سجی لاتوں دی ایک دن رات کھلو گئی، کہتا میں رات سوتا ہوں اور میں خواب میں کرنا ہے کہ مینوں نا کسی نے میری لت توڑ دیتی، اور جب وہ صبح اٹھا تو وہ اس سے اٹھا بھی نہیں گیا بستر سے، اس کی ایسے جیسے ٹانگ جو ہے نا فریز ہو گئی، اس کا پٹھا فریز ہو گیا اور وہ موو بھی نہیں کر پاتا۔ اب کیا ہم اس کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ کسی نے خواب میں آ کر اس کی ٹانگ توڑ دی؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سم ٹائمز تاثیریں جو ہے اس دنیا میں اتنے انسان نہیں ہیں جتنی بدرو ہیں، اور ہر بدرو جو ہے وہ زمین پر فنکشن کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی بدن کی تلاش کرتی ہے۔ اور آج آدھے سے زیادہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نوجوان جو ہے جو طرح طرح کی خواہشات میں مبتلا ہے، وہ اپنی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان بدروحوں کے سبب سے۔ اور جس قدر خدا کا کلام بائبل یہ بیان کرتی ہے، لکھا ہے کہ بے دینی کے پھیل جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اب دیکھیں زمین پر جس قدر خدا کا کام ہو رہا ہے اس طرح ابلیس نے بھی اپنا کام بڑھا دیا، نوجوان لوگوں کو خدا سے دور کرنے کے طرح طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ٹاپک پہ رہیں گے یہاں پر، اور 6 آیت میں لکھا ہے اور اسے اس کے سبب سے دکھوں سے بچا لیا۔ اب اس بچے نے، اس کی بیچاری کی ٹانگ فریز ہو گئی، اس کو نہیں پتا تھا، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہے، بڑا علاج کروایا، نہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کچھ نے کہا کہ فزیو تھراپی کرواؤ، وہ بیچارہ فزیو تھراپی کے لیے 5 6 7 8 9 10 ماہ تک، یعنی 1 سال تک وہ بیچارہ بستر پر پڑا رہا، اور اس کے بستر پر لیٹنے سے اس کے بیڈ سول بھی ہو۔ اب یہ کنڈیشن بڑی خطرناک تھی، اس کے ماں باپ بڑے پریشان۔ ایک دن وہ اس کو کرائسٹ کالج صاحب کے چرچ میں لے کر آئے، جب انہوں نے دعا کی، ہم بھی اس وقت دعا کرتے تھے، اور جیسے دعا کی وہ تاثیر، وہ بدرو جو تھی، اور جب اس میں ظاہر ہوئی، وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ میں سنیں ذرا،
اس نے کہا کہ میں 10 ماہ سے اس بچے کے اندر کام کر رہی ہوں اور میں نے اس کو مارنا تھا. اب دیکھیں اس کو آہستہ آہستہ وہ بیچارہ سوکھا ہو گیا, دبلا پتلا, اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میڈیسن کھا کھا کے اس کو سٹمک کا بھی مسئلہ بن گیا, اس کے گردوں کا بھی مسئلہ بن گیا, اور بدروح آج یہ کام کرتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں ڈرانا نہیں آپ کو چاہتا, یاد رکھیں خدا کے خوف میں اپنی زندگی کو بسر کریں. ہر طرح کی بیماری ہر وقت یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم نے اپنی عادت بنائی ہے میڈیسن کا. بہت سارے لوگ تھوڑی سی درد ہوئی تھی پیراڈول ہے, تھوڑا سا کچھ کام ہوا وہ میڈیسن. یاد رکھیں میڈیسن آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہے, اور یاد رکھیں ابلیس ایمانداروں کی زندگیوں کو خراب کرنا چاہتا. اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بندہ کھڑا رہ گیا, یہ قائم رہا, یہ بہت ساری روحوں کو میری بادشاہ سے نکال کر خدا کی بادشاہی میں لے کر آئے. اور آج اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ خدمت میں نہیں آتے, جب آپ بائبل بھی نہیں پڑھتے, آپ دعا بھی نہیں کرتے, آپ بالکل ٹھیک رہتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ دعا کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے ہی آپ بائبل پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ چرچ جانے کی روٹین بناتے ہیں, آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی, مشکلات ہی مشکلات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ مشکلات نیچرل نہیں ہے, نہ یہ انسان کی طرف سے ہے, اور نہ ہی یہ زیادہ دیر تک قائم رہے. یہ آپ کی اس وقت آزمائش اور ابلیس کے ساتھ فائٹ ہے, کیونکہ آپ اس کے کام کو چھوڑ کر آپ خدا کی طرف آتے. اور ہمیشہ ابلیس جو ہے وہ انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی بچہ, کوئی بھی بہن, کوئی ماں باپ آپ چرچ نہ جائیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ مشکلات تبھی آتی ہیں جب ہم خالص نیت سے خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں. جب آپ خالص ہو کر خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں, یا خدا کے لیے آپ خالص نیت سے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, آپ وعدہ کرتے ہیں میں نے آج وعدہ کیا میں ہر اتوار وفاداری سے سب تو پہلے 10 بجے جا کے چرچ پر. ہو سکتا ہے اس وقت آپ رات کو ارادہ کر کے سوئیں, لیکن آپ کی جاگ ہی نہ کھلے, آپ 11 بجے ہوئے 11 بج گئے, کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں اور خدا کا کام وفاداری سے کریں. لیکن یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے, لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. کیا لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. اپنا توکل خدا پر کر کے دیکھیں. ہم نے بہت ساری چیزوں کو آزما کر دیکھا ہے. میں ایک دن دیکھ رہا تھا, بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں, انسان کی ایک نیچر ہے, ہم نہ چیزوں کو بڑی جلدی اپناتے ہیں اور بڑی جلدی اکتا بھی جاتے ہیں. ہم بڑی جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور 1 منٹ میں اکتا, تھوڑی سی غلطی کی وہ آپ کی محبت ساری نفرت میں بدل جاتی. وہ ایک بہن تھی, ان کے کوئی مسئلہ بنا تو وہ پہلے چرچ جاتی رہی, دعا کرواتی رہی, نہیں کوئی فرق پڑا. پھر ان کو کسی نے کہا آپ اس پاسٹر کے پاس جائیں, وہ بیچارے یہاں سے ادھر چلے گئے. پھر وہاں پر کوئی نہیں, ایسے ہی 7 سال گھومتے پھر اینڈ کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا نہیں میں جانا ہی نہیں ہے, اور خدا میری سنتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیڑا خدا کہنا دی سن. میں بھی کہ جس وقت آپ پیچھے ہو گئے ہیں اس وقت خدا نے آپ کی دعا کا جواب دے. اب آپ نے اپنے ایمان پر قائم رہنا. دعا اسی وقت پوری ہوتی ہے جب آپ مانگتے. آپ نے صرف ایمان پر قائم رہنا. اس بہن نے کیا کیا, وہ چلے گئی کسی وچ ڈاکٹرز کے پاس, کسی جادوگر کے پاس چلے گئی. انہوں نے جا کر وہاں سے تعویذ کروائے. آپ بھی پہنے, اپنے گھر میں بھی رکھے, اور بیچارے کے شوہر کو نہیں پتا, اس نے اپنے شوہر کو بھی دے دی. اور ان کا اثر دیکھیں آپ, خدا نے ان کو اولاد تو دے دی, لیکن 9 ماہ کے بعد وہ جب بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ جو تھا نہ تو وہ زندہ رہا, بلکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس بچے کے جو اندر کے اعضاء وہ بھی انکمپلیٹ تھے. اب انہوں نے 1,20,000 روپیہ اس بندے کو دیا تھا, اور جب بچہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے ڈاکٹرز نے اس کو پکڑ کے نرسری میں رکھا ہے, اس وقت انہوں نے 1 لاکھ اور دیا اور 3 بکرے دیے اس بندے. اور یہ کرسچن فیملی تھی, یہاں پہ غلام آباد کے وہ رہنے والے, بڑے رچ ہیں, بڑا اچھا بزنس کرتے ہیں. میرے دوست ہیں بھائی راشد بھٹی صاحب,
تو انہوں نے مجھے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم کتنے سادہ سے لوگ ہیں، ابلیس ہمیں کس طرح سے مینیپولیٹ کرتا ہے، اور مشورہ دینے والے بھی اپنے ہوتے ہیں۔ آؤ بادی بہن چھڑ پرے وہ آؤ بابے کو جانے اے بابا ہی کر سکتا ہے، پادریاں دے واسطے کی گل نہیں، اے خدا دے واسطے کی گل نہیں۔ ہم خدا کو بھی اس وقت نیچا دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں جس وقت آپ خدا کو خدا نہیں سمجھتے، اس وقت یاد رکھیں اس بات کو، ہم سب سے بڑا اس وقت خدا کا ایک نام ہے جیلس گاڈ۔ خدا جیلس کرتا ہے اپنے لوگوں سے جب وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ خدا اس وقت غضبناک بھی ہوتا ہے، خدا غضبناک بھی ہوتا ہے۔ یہ نہ کرے کوئی، یہ نہ کہے پادری صاحب کہتے ہیں خدا جیلس کرنا، نہیں، وہ خدا کی جیلسی بھی خدا کی محبت ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے جن سے وہ پیار کرتا ہے، جب وہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، خدا ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور لکھا ہے خدا ان سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم دوسری لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، یاد رکھیں اپنے ٹرسٹ کو چھوڑیں، اپنا ایمان، اپنا بھروسہ، اپنا توکل خدا ان پر رکھیں۔ یاد رکھیں جن لوگوں نے، جن کلیسیاؤں نے یا جن ایمانداروں نے برکت پائی ہے وہ ایسے ہی نہیں تھے، ان کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ بھی یسوع کو دیکھیں، اگر یسوع نے دنیا کو بچایا نا، یسوع نے موت دے کر دنیا کو کیا دیا نہیں؟ زندگی بخشا۔ ہر ایک بڑے کام کے لیے بڑی قربانی ہے۔ آپ بھی اپنی کمی کمزوریوں، اپنی خواہشوں، اپنی آسائشوں کی قربانی دے کر دیکھیں۔ جتنی بڑی آپ کی قربانی ہوگی اتنی بڑی آپ کے لیے برکت جاری ہوگی۔ اگر آپ یاد رکھیں اپنی خواہشات کو بھی وہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کاموں کو بھی جو آپ کرتے ہیں آپ ان کو وہیں پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا مجھے یہ بھی دے دے، خدا یہ بھی دے دے، اور میں بھی خدا کے ساتھ وفادار، سب سے بڑی بات خدا آپ کو برکت دے دے، ایسا ناممکن، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں جتنی دیر تک آپ خدا کے لیے 100% نہیں دیتے، خدا بھی آپ کو 100% نہیں دیتے۔ 100% خدا کو پسند ہے، 99 بھی خدا کو نہیں پسند، 99.5% بھی نہیں، خدا 99.8 99.9% بھی خدا پسند نہیں کرتا۔ میں پچھلے ویک آپ کو بتا رہا تھا موسیٰ کے بارے میں۔ موسیٰ نے کہا خدا میں قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مصریوں کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں، اس نے قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں جن کو وہ نکالنا چاہتا تھا، جن کو بچانا چاہتا تھا، انہوں نے بھی اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ موسیٰ نے ان کے سامنے قتل کر دیا، موسیٰ نے ان کے سامنے مار دیا تھا، اسرائیلی کو مار دیا تھا موسیٰ نے اس کے سامنے، اور پھر اسرائیلی مصری کو مارا، اور اسرائیلی کہتے موسیٰ تو بڑا غصے والا، اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہمیں بھی مار دے۔ اب 40 سال اس کو سکھاتے ہو، بیٹا آپ ادھر آ جائیں، چاہتے تسی ادھر آ جاؤ بیٹا۔ اب 40 سال اس کو سکھاتے لگ گئے، اس کی کمیاں نکالتے، اور 40 سال کے بعد پھر خدا نے اسے کلام کیا۔ جب وہ 80 سال کا ہوا پھر وہ اسرائیل کو مصر کی غلامی سے اس نے نکالا۔ آج ہم پر بھی خدا ہر روز ورک کرتا ہے۔ کلیسیا سنیں، یہ سال ہمارے لیے بڑی برکتوں کا سال ہے۔ چند منٹ کے لیے ذرا سوچیں، پچھلے سال یا اس سے جو گزرے ہوئے سال، جو کچھ آپ چاہتے تھے، جو کچھ آپ کر رہے تھے، آپ کو نہیں ملا، لیکن اس سال آپ نے تھوڑا کام کیا، خدا نے آپ کو بہت دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتا بھی نہیں خدا نے کہاں سے ہمارے لیے مہیا کیا۔ یہ خدا کی فیور ہے، یہ خدا کی بھلائی ہے، یہ خدا کی برکتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں لکھا ہے خدا ان سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی، بابرکت ہے وہ آدمی
بابرکت ہے وہ آدمی جو خدا پر توکل کرتا ہے، جس کا بھروسہ انسان نہیں ہے، جس کا بھروسہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، جس کا بھروسہ اس کی اپنی ایبلٹی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی ایبلٹیز پر بھی بڑا فخر کرتے ہیں، میں بڑی اچھی انگلش بول لیتا ہوں، میں بہت اچھا، نہیں وہ میں کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ خدا جو آپ کے ساتھ ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں، اس کے لیے خدا نے آپ کو قائم کیا، اس کے لیے خدا نے آپ کو کھڑا کیا۔ خدا آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے، آپ پر بھروسہ کرتا ہے، خدا کے بھروسے کو نہ توڑیں۔ بہت دفعہ خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ جو آپ جس کے اہل ہیں، خدا اس سے بڑھ کر آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا دیانتدار ہے، خدا مبارک ہے، خدا برکتیں دینے والا ہے، اور وہ آپ کو دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ دیتا ہے تاکہ ہم جو اس نے ہمیں دیا ہم اس کو لے کر اس میں قائم رہیں، اور قائم رہنا بہت بڑی بات۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا پر ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، مبارک صرف وہ آدمی ہے جو کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرتا، جس کا بھروسہ اس کا پیسہ نہیں ہے، جس کا بھروسہ اس کی اپنی طاقت اپنی عقل نہیں ہے، جس کا بھروسہ اس کی اپنی ایبلٹیز نہیں ہے۔ خدا اسی کو سرفراز کر، پھر لکھا ہے اس کا فرشتہ اس کے چاروں طرف خیمہ زن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پھر 91 زبور میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے۔ دیکھیں وہ کتنا مبارک شخص ہے جس کے لیے خدا فرشتوں کو کمانڈ کر رہا ہے کہ فرشتے اس کی پروٹیکشن کے لیے، وہ چل رہا ہے، ادھر بھی فرشتہ ہے، ادھر بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ خدا کا فرشتہ اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ کس قدر مبارک شخص ہے، خدا کس قدر انسان سے پیار کرتا ہے کہ آسمان سے فرشتے وہ ان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، انسان نہیں، فرشتے۔ یاد رکھیں فرشتے جو ہیں وہ گلوریفائڈ باڈی، ایک فرشتے نے پرانے عہد نامہ میں 12,000 لوگوں کو قتل کر دیا ایک وقت، ایک فرشتے۔ اب دیکھیں، آپ کو پتا بھی نہیں، کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا، کسی نے، ہم نہیں دیکھتے، وہ گلوریفائڈ باڈیز ہیں۔ میں بھی نہیں جھوٹ بولوں گا، میں نے فرشتوں کو دیکھا، میں نے آج تک بدروحوں کو بھی نہیں دیکھا، بہت ساری بدروہیں نکل جاتی لیکن نہیں دیکھ پایا۔ یہ نہیں کہ خدا نے روحانی آنکھوں کو نہیں کھولا، جہاں پر خدا کا نور ہے، جہاں پر خدا ہے وہاں پر ڈیمنز ٹھہر نہیں سکتے، بدروہیں وہاں پر کام نہیں کرتے۔ اور دیکھیں یہاں پر کتنی پریزنس ہے خدا کی، لیکن خدا اطمینان میں کام کرتا ہے۔ اگر ہم تواریخ کی کتاب دیکھیں، ایلیا نے خدا کو طوفان میں ڈھونڈا، پھر ایک بہت بڑا بھونچال آیا، ایلیا نے بھاگ کر خدا کو وہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ایک زمین پر بھونچال آیا، زمین پھٹ گئی، ایلیا وہاں پر بھاگ کر گیا، آسمان سے آگ آئی، ایلیا خدا کو آگ میں ڈھونڈنے کے لیے گیا، پھر لکھا کہ ایک دھیمی سی آواز آئی اور خدا بولا۔ یاد رکھیں خدا اسی طرح اطمینان میں کام کرتا ہے، خدا نہایت امن پسند، اطمینان اور سلامتی کا گہوارہ۔ یاد رکھیں جب خدا کی پریزنس آتی ہے نا، وہ آپ کی زندگی کو سٹل کر دیتی ہے، ساکن کر دیتی ہے، آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، دنیا کی چیزوں سے آپ کو نفرت ہوتی ہے، آٹومیٹکلی آپ دنیا کی چیزیں چھوڑنا شروع کر، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وقت سمجھ جائیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے خدا کا فرشتہ اس کے چاروں طرف۔ یہ ایمان کا بہت بڑا لیول ہے، یہ برکت کا بہت بڑا لیول ہے کہ خدا کے فرشتے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، فرشتگان آپ کی مدد کے لیے خدا نے اپوائنٹ کیے، اور بائبل کہتی ہے خدا کا کلام جو ہے وہ اس کے قانون، وہ اس کا قانون، بادشاہ جو بھی بولتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے، اور یہ وہ قانون ہے جسے کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور جو قانون ہے وہ وعدہ ہے۔ آپ پاکستان کے کسی قانون کو توڑتے ہیں نا، اگر آپ اس کو قائم کرتے ہیں تو آپ لا میکر، اگر آپ اس قانون کو توڑتے ہیں تو اس
قانون کے توڑنے کے سبب سے آپ کو سزا دی جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جج آپ کو ضرور پنش کرے گا. آپ روڈ پر جاتے ہیں, سب سے چھوٹا قانون ہے, ریڈ سائن چلتا ہے, آپ نے گاڑی کھڑی کرنی, گرین سگنل آتا ہے گاڑی چلانی, اب ریڈ پہ آپ چلائیں, آپ کو چلان دینا ہی پڑے گا. جتنی مرضی معافیا مانگیں, آپ جتنا مرضی اس کو کہ وہ آپ کا ضرور, جو سارجنٹ ہے, وارڈن والا ہے, وہ آپ کو چلان ضرور آپ کا کاٹے گا. اور یہ خدا کا کلام جو ہے, یہ خدا کا قانون ہے. آپ اس کو توڑیں گے, اس کی وائلیشن کریں گے, آپ برکت نہیں پائیں گے. اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو یہ آپ کے لیے خدا کے وعدے ہیں جن کو کوئی بھی کینسل نہیں کر سکتا. ان کا ہونا ضرور ہے. اور جو اس پر قائم رہتا ہے, خدا اس کو برکتیں دیتا ہے. اور یہ لکھ دیا گیا ہے اور ایسا ہو نہیں ہونا. اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. اس کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے. آپ خدا کو اپنا آپ دے کر دیکھیں, اپنی لائف کو سرنڈر کریں خدا کے لیے. کہیں خداوند میں جو کچھ بھی کرتا تھا, میں کرتی تھی, جو کیا میں نے, خداوند اب سے میں تیری ہوں. اب تو مجھے رستہ دکھا, تو مجھے ڈائریکٹ کر, تو مجھے بتا, جو تو چاہتا ہے میں وہی کروں گی. یہ خوف کا لیول 10ویں آیت اور آخری آیت میں لکھا ہے. 9ویں آیت میں, خداوند سے ڈرو, آئے اس کے مقدس ہو, کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں. یہ بڑی بات ہے. ڈرنے والے جو خدا سے ڈرتے ہیں, انسان سے نہیں. انسان سے ڈر کے یا نہ ڈر کے کچھ نہیں ملے, لیکن جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. کیونکہ خدا کا خوف, خدا کا ڈر جو ہے, وہ آپ کو بتھیری ان چیزوں سے بچاتا ہے جن کو خدا ناپسند کرتا ہے. اور جو ان کو چھوڑتا ہے ان کے اندر خدا کا ڈر ہے. جو دنیا کی چیزوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے خدا کو بھی, اور وہ یہ وعدہ کرتا ہے, وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر خدا کا ڈر ہے, میں خدا سے ڈرتا ہوں, میرے اندر خدا کا خوف ہے. یہ خوف نہیں ہے. اگر آپ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں تو اس کو ایکسپیریمنٹل طور پر ظاہر کریں. اگر آپ کا باپ بھی گھر میں آ جاتا نا, تو آپ اندر بیٹھے, وہ ڈور نوک کرتا ہے, امی ابو آ گئے, بس جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیتے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں باپ سامنے بھی آ جائے پھر بھی نہیں گئے, انہوں کی پتہ. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کی برکتوں سے آپ محروم رہتے ہیں. خدا برکتیں نہیں دیتا, ہماری زندگی بابرکت نہیں بنتی. ہم جو کام کرتے ہیں ہم اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور زمین پر خدا کی ایک صورت ماں باپ. اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے بھی ڈریں, ان کا خوف رکھیں اپنے اندر, ان کی رسپیکٹ کریں. یہ وہ برکتیں ہیں جو خدا نے, جو آپ کی زندگی میں قائم کی ہیں, جن کا کوئی بھی جس کا کوئی کمپیریزن نہیں. آپ کسی بھی چیز سے اس کو جوڑ نہیں سکتے. اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں, اپنے بڑوں کا ادب کریں, دوسروں سے پیار کریں. یہ بھی خدا کے خوف کو ظاہر کرتا ہے. یہ خدا کے خوف کو ظاہر کرتا ہے. ہم اوپر سے کہتے ہیں خدا کا خوف ہے, اور جہاں پر خوف دکھانے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ نڈر ہو جاتے ہیں, آپ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں, ڈس آنر کرتے ہیں. حکم کو توڑنا بھی, ماں باپ کے حکم کو توڑنا بھی یہ ڈس آنر ہے, ان کی نافرمانی ہے. یہ خوف نہیں ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں, آئیے اس مبارک خدا کی پرستش کریں, اس کو مبارک کہیں, اس کے نام کو سر بلند کریں, اور اس کے خوف میں اپنی زندگی کو بسر کریں. آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. آئیے سبھی اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. شکر گزاری کیجیے گا. سبھی لوگ کلام کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. ہاللیلویا.